अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान, दिस इज़ मलिया हाशमी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाजरीन, जुल्म की रात चाहे कितनी ही तवील और कितनी ही तारीक क्यों ना हो, बिलाखिर उसको ख़त्म होना होता है और रोशन सवेरा आता है। इमरान खान के ख़िलाफ़ जितने भी केसेस पिछले सवा दो साल में बनाए गए, चाहे वो इद्दत केस हो, चाहे वो 9 मई के हवाले से केसेस हों खुद साख्ता किस्म के, चाहे वो साइफ़र केस हो, चाहे वो तोशाखाना केस हो, चाहे वो फिर उनकी टीम मेंबरान पर ये केस हो कि वो ज़मान पार्क में उनके घर के बाहर खड़े होकर प्रेस टॉक कर रहे थे, जिसकी वजह से ट्रैफिक ब्लॉक हो गई और इस पर इमरान खान की टीम पर केस बन गया। ये जितने भी केसेस अब तक हमने सुने, देखे, इन पर बात की, ये अपनी अपनी नौयत के एतबार से इंतहाई घटिया किस्म के इल्ज़ामात पे मबनी केसेस थे। लेकिन एक केस इन सब में से ऐसा था जिसने पाकिस्तान को मुआशरती तौर पे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। वो सिर्फ इमरान खान को ही नहीं, आपने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, आपने पाकिस्तान की जो एक सोशल फैब्रिक है, जो एक मुआशरती पर्दा है, आपने उसको चाक किया। और वो केस था इद्दत केस, जिसका आज फाइनली फैसला जो है वो सेशन अदालत ने जो दोपहर 3 बजे सुनाना था, वो फैसला जी सुना दिया गया है। और पिछले 27 घंटों में अब हुकूमत को ये दूसरा बड़ा झटका लगा है कि इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बेगम, उन पर जितने भी ये खाबर मानिका ने घटिया तरीन इल्ज़ामात आयद किए थे कि मुझे पता नहीं था इस निकाह का, मैं रुजू कर सकता था अगर मुझे बर वक्त पता चल जाता, बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी किस्म की स्टेटमेंट्स थी। पहले कुछ स्टेटमेंट देते रहे, फिर बाद में उसके बिल्कुल मुतज़ाद स्टेटमेंट्स दी। आज जो सेशन अदालत के जज अफजल मजोका साहब ने ये केस वाइंड अप कर दिया है और ये फ़ैसला इमरान खान और बुशरा बेगम के हक़ में सुना दिया है। इमरान खान और बुशरा बेगम को जो नवंबर 2023 को पिछले साल ये सज़ा सुनाई गई थी इद्दत केस में 7-7 साल की, आज उन सज़ाओं के ख़िलाफ़ जो अपील का मामला था, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने अपील्स कर रखी थी, वो मंजूर कर ली गई। और खाबर मानिका ने जितने भी केस ये इल्ज़ामात आयद किए थे, ना सिर्फ वो गलत साबित हो गए, बल्कि जो इस बेशरम आदमी ने दरख्वास्तें दी थी अभी रिसेंटली, 2 दरख्वास्तें, जिनमें से एक दरख्वास्त तो बात करते हुए शर्म आती है, उसको दोहराते हुए इंसान का सर शर्म से झुक जाता है कि जो इसके बच्चों की माँ है, जो औरत, उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी ख़वातीन के जो पोशीदा मामलात होते हैं जिसमें अल्लाह ताला ने पर्दा रखा है औरत का, उन मामलात पे इस बेशरम इंसान ने कहा कि हुकूमती बोर्ड तश्कील दिया जाए जो मेरी बीवी के 2018 के जनवरी से लेके जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का मामला है उसको इंस्पेक्ट करे, उसको चेक करे और फिर इस मामले की तह तक पहुंचा जाए। पता नहीं वो किस किस्म की मामले की तह तक पहुंचना चाह रहा था, बेगैरत आदमी। मुझे तो इतना इस बात पर अफसोस और गुस्सा है कि इमरान खान की बीवी को गंदा करने के चक्कर में, उन पे कीचड़ उछालने के चक्कर में और इमरान खान को गंदा करने के चक्कर में आपने पाकिस्तान की हर उस औरत को इनसिक्योर कर दिया जो बेचारी तलाक के अनफॉर्चुनेट एक्सपीरियंस से गुजरती हैं। और उसके बाद कितनी ही ऐसी औरतें हैं जो कितने साल इस डर में, इस खौफ में अपने वालिदैन के घर पनाह लेती हैं कि कहीं हमारा साबिका शौहर हमसे बदला लेने की कोशिश ना करे या हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करे। तो आप सोचें कि जिस स्पीड से ये केस चल रहा था और ये ओन चौधरी और ये जो हसन अयूब और ये जितने भी लोग इनका दिफा कर रहे थे, और ख़ास तौर पे वो बेशरम लोग ओन चौधरी समेत जिन्होंने बाकायदा जाके गवाहियाँ दी खाबर मानिका के हक़ में और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़, यानी आपने तो पाकिस्तान की हर उस तलाक याफ्ता खातून को इनसिक्योर कर दिया जो पहले ही पिसा हुआ तबका है। और अल्लाह का शुक्र है कि ये फ़ैसला न सिर्फ ये कि चलो एक बेगुनाह औरत के हक़ में आया, ये तो चलो अच्छी बात है, लेकिन पाकिस्तान की जो सैकड़ों हज़ारों बेचारी बेगुनाह औरतें जो इस अनफॉर्चुनेट एक्सपीरियंस से गुजरती हैं, उनके लिए बहुत बेहतर हो गया। वरना एक ऐसा ख़तरनाक प्रेसिडेंट सेट होने जा रहा था, जिस तरह ये गैरत से आरी लोग गवाहियाँ देते जा रहे थे जाके इमरान खान को सिर्फ नुकसान पहुंचाने के लिए कि हम इमरान खान को गंदा करके अवाम के सामने पेश कर सकेंगे इस केस के फैसले की आड़ में। अब होगा ये कि वो बहुत सी औरतें जो बड़ी इनसिक्योर हो गई थी कि हमें हमारे साबिका शौहर बदला ले सकते हैं हमसे, और अब वो भी हम पे इसी नौयत के केसेस करेंगे। अगर किसी ने दूसरी शादी कर ली है और एक टॉर्चरस एक्सपीरियंस से निकल आई है एक औरत, तो उस बेचारी को दोबारा से उसी ज़िंदगी में उस तकलीफ़ दे एक्सपीरियंस में धकेलना जो है, ये
اس کا ایک بڑا خطرناک آؤٹ کم ہو سکتا تھا اگر یہ فیصلہ عمران خان اور ان کی بیوی کے خلاف آتا. لیکن چونکہ ظاہر ہے خلاف شریعت کچھ بھی یہ ثابت ہی نہیں کر سکے، تو جب ثابت کچھ نہیں کر سکے تو ظاہر ہے کہ باعزت بری کرنا پڑا. اب اصول تو یہ ہے، بنیادی جو اصول کا تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ عمران خان اور ان کی اہلیہ پہ عدت کیس کے حوالے سے یہ گھٹیا الزامات عائد کرتے رہے، اور جس طرح سے بشریٰ بی بی کی عزت کو آپ نے چوک میں، جس طرح سے آپ اپنی سابقہ اہلیہ کی عزت کو آپ پوری دنیا کے سامنے، مطلب ان کی آپ مینسٹرول سائیکل ڈسکس کر رہے ہیں، حکومتی بورڈ تشکیل دینے کی درخواستیں کر رہے ہیں، یہ ساری گھٹیا حرکتیں کرنے پہ خاور مانیکا کو کان پکڑ کے معافی مانگنی چاہیے، بشریٰ بی بی سے بھی اور عمران خان صاحب سے بھی، کہ انہوں نے ان کی عزت پہ وار کیا. اور دوسری اہم بات یہ کہ ہماری وکلا کمیونٹی کو یہ بھی سوچنا چاہیے، یہ آج عمران خان کی بیوی کی بات تھی، کل یہ کسی کے بھی خلاف اس طرح کا گھٹیا کیس آ سکتا ہے، تو اس پہ یہ بھی دیکھا جائے کہ قانون میں جو حتک عزت کی ایک آپشن موجود ہوتی ہے کہ آپ حتک عزت کا دعویٰ کر سکتے ہیں. بشریٰ بیوی کو تو بلکہ چاہیے کہ اپنے وکلا کی مدد سے خاور مانیکا پہ حتک عزت کے ہر جانے کا جو ہے دعویٰ کر دیں، اور اس کو سخت سے سخت اس کو جو ہے عدالت کی طرف سے سزا بھی ملنی چاہیے، اور اس کو ٹھیک ٹھاک ہر جانہ جو ہے وہ بھرنے کا حکم دینا چاہیے عدالت کو، تاکہ آئندہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے، سیاسی سکور سیٹل کرنے کے لیے اس طرح کے کان ٹوٹوں کو کوئی استعمال نہ کر سکے. اس کے بعد اب ظاہر ہے چونکہ اب ان کے خلاف کچھ ثابت ہی نہیں ہو سکا، کوئی خلاف شریعت کچھ تھا ہی نہیں، اور ویسے بھی جب آپ کا دین کہتا ہے، دین اسلام اس میں واضح ہے کہ عدت کی جب آپ نے دنوں کی کیلکولیشن کرنی ہے تو اس میں آپ نے عورت کی گواہی کو معتبر جاننا ہے، عورت جو کہہ دے آپ نے اس کو درست ماننا ہے، پھر آگے عورت جانے اور اس کا خدا جانے. یہ سارا بے شرمی پہ مبنی جو کیس اتنا عرصہ چلا بھی، اس نے پاکستان کی سوسائٹی کو بیونڈ میجر نقصان پہنچایا ہے. ایک سوشل فیبرک ہمارا جو ہے اس کو تار تار کیا گیا ہے، اور یہ ارریپریبل لاس ہے، ڈیمیج ہے جو ہمارے معاشرے کو، اس خاور مانیکا اور اس کے پیچھے جو بھی اس کی ہلا رہا تھا ڈورے، انہوں نے بہت زیادتی کی ہے اس معاشرے کے ساتھ، کہ آپ نے گھر گھر میں ایک شرم کا، لاج کا، پردے کا جو ایک تعلق ہے خواتین اور مردوں کے درمیان، آپ نے ٹی وی پہ اس معاملے کو لا کے اور سرے عام اس گندگی کو ڈسکس کر کے اس کو چاک کیا ہے. اس کے بعد جی اب چونکہ ظاہر ہے ان کو باعزت بری کرتے ہوئے تو بہت تکلیف ہو رہی تھی کہ اب کچھ ثابت نہیں کر سکے، تو ابھی ایز وی اسپیک جب تک آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے تب تک آئی ایم پریٹی شیور یہ گرفتاریاں ڈل چکی ہوں گی. بشریٰ بیگم کو گرفتار کرنے کے لیے توشہ خانہ کیس میں دوبارہ سے ان کی جو اب کیونکہ اب توشہ خانہ کیس یاد آ گیا، عدت کیس ختم ہو گیا، تو نیب کی ٹیم پہنچ چکی تھی، اور ابھی دیکھتے ہیں کچھ دیر بعد پتہ چلے گا کہ آگے اس کا کیا معاملہ بنا ہے، ان کو دوبارہ سے گرفتار کر لیا ہے یا نہیں. البتہ خان صاحب کو تو یقیناً جب تک آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے تب تک گرفتار کر لیا جا چکا ہوگا 9 مئی کے خود ساختہ کیس میں، کیونکہ لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت سے منظوری لے لی گئی تھی خان صاحب کی 9 مئی کے کیسز کے حوالے سے گرفتاری میں. تو یہ وہ بالکل ساتھ ساتھ ہوئے، ادھر عدت کیس میں باعزت بری کرنا پڑا ہے، تو ساتھ ساتھ 9 مئی کے کیس میں خان صاحب کو زبردستی مزید اب جیل میں رکھنے کے لیے سب کچھ ہے. ادروائز اگر یہ گرفتاری بوگس قسم کی نہ ڈالی جاتی تو خان صاحب آج آپ کو باعزت بری ہو کر اپنے گھر بنی گالا جو ہے وہ آپ کو جاتے ہوئے نظر آتے. تو یہ بڑا ہی شرمناک معاملات ہیں ناظرین، اس وقت پاکستان کی سیاست کو اس گندے لیول پہ لے آئے ہیں کہ یہ عظمہ بخاری جیسی خواتین، مطلب آپ پاکستانی عوام کے ٹیکس کے پیسے سے تنخواہ لینے والی، آپ کی جرت کس طرح ہو کہ آپ جج صاحبان کی بیویوں اور ان کے خاندان کی عورتوں پہ یوں حملہ کریں؟ شرم نہیں آتی کہ سپریم کورٹ میں آپ نے منہ کی کھائی، چیف جسٹس تک آپ کو مدد کرتے رہے الیکشن کمیشن کے وکیل کی، جدھر اس سے کوئی کام کا سوال پوچھتا تھا کوئی ساتھی جج ان کا تو اس جج پہ چڑھ دوڑتے تھے. آخر تک ٹل کا زور لگایا قاضی فائز عیسیٰ نے کہ کسی طرح سے یہ جو مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے یہ پی ٹی آئی کو فیور نہ مل سکے، جو کہ ان کا حق ہے، یہ واپس حکومت کے پاس ہی لوٹ مار کا مال غنیمت پہنچنا چاہیے. لیکن ظاہر ہے کچھ ضمیر والے جج صاحبان بھی ہوتے ہیں جنہوں نے اللہ کو منہ دکھانا ہے، جو روز قیامت پر یقین رکھتے ہیں، تو کر دیا انہوں نے میرٹ پہ فیصلہ. اب بجائے اس کے کہ آپ لوگ شرمندہ ہو کے معافی مانگیں کہ ہم نے چوری کی سیٹس لی تھیں، آپ الٹا یہ فرما رہی ہیں کہ بچپن کی محبت، بچپن کا عشق، بچپن کا کرش، یہ جو اب ظاہری بات ہے عمران خان سے کچھ لوگوں کو بڑا بچپن کی محبت ہے، یعنی
ظاہر ہے جج صاحبان کو تو نہیں کہہ رہی نا کہ ان کی بچپن کی محبت ہے، کہنے کا ان کا مقصد یہ ہے کہ جج صاحبان کی جو گھر کی خواتین ہیں وہ اتنی زیادہ عمران خان کے عشق میں مبتلا ہیں کہ عمران خان کے حق میں جج صاحبان کو فیصلہ کرنا پڑا. یہ پتہ نہیں یہ بی جب آتی ہیں پریس ٹاک کرنے کے لیے تو یہ ہوش میں بھی ہیں کہ نہیں کیا بات کر رہی ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں ہے. بہرحال یہ ابھی تک کی صورتحال ہے. اور دوسرا ایک عجیب بات آپ یہ دیکھیں کہ ادھر سپریم کورٹ سے ان کے جوتا پڑا ہے اور ان کو دینی پڑ رہی ہیں اب چوری کی سیٹس واپس جو جن کا حق بنتا تھا. تو اب یہ کیا کرنے لگے ہیں، اب چونکہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ پی ایم ایل این کی کل بھی 108 سیٹس تھیں، پرسوں بھی اور آج بھی. سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد کسی کی سیٹس پہ کوئی فرق نہیں پڑا، صرف پارلیمان میں پی ٹی آئی کی سیٹس اب 115 ہو جائیں گی. 22 سیٹس کا اضافہ ہونے جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی سیٹ کاؤنٹ میں. تو اب ظاہر ہے اس کے بعد پی ٹی آئی لارجسٹ سنگل لارجسٹ پارٹی ہوگی پارلیمنٹ کی. اس بات کی اب ان کو اتنی مرچیں ہیں کہ ابھی آدھی رات کو خبر آ رہی تھی جی کہ گجرات کے جو این اے 180 جو حلقہ ہے اس کے پی ٹی آئی کے ایم این اے کے بھائی کو اٹھا لیا ہے، امتیاز حسین کو، اور ادھر لاہور میں اس بیچارے کے بیٹے کو اٹھا لیا ہے، اور بیٹی کو بھی کوئی دھمکی دی ہے کہ والد سے کہو کہ باز آ جائے اور پی ٹی آئی کا وہ حلف نامہ نہ جمع کروائے جو 15 دن کا ٹائم دیا عدالت نے. تو مطلب میں حیران ہوں کہ یہ اتنا زیادہ گرنے کی اب کیا ضرورت ہے. ہار گئے آپ گریسفلی اس کو ایکسیپٹ کریں. 8 فروری کو آپ نے نہیں ہار مانی تو کیا ہو گیا ہے، جوتا پڑا ہے نا منہ پہ. حالت ان کی انسیکیورٹی کی یہ ہے کہ آج خان صاحب سے جب کچھ صحافیوں کی ملاقات ہوئی تو خان صاحب نے وہی اپنی جو بات کرتے ہیں کہ میں انشاءاللہ جھکوں گا نہیں، ان کا خیال ہے کہ مجھے مزید جیل میں رکھ کے مجھے ڈرا لیں گے، مجھے توڑ لیں گے، جو مرضی مشکل حالات پیدا کرتے رہیں. میں نماز پڑھتا ہوں، اللہ کا ذکر کرتا ہوں اور صبر کے ساتھ انشاءاللہ انصاف کا منتظر ہوں کہ انشاءاللہ ہمیں اپنا حق ملے گا اور چیف الیکشن کمشنر اور جس نے بھی الیکشن چوری کی ہے وہ مستعفی ہوں اور ملک کو صحیح ڈگر پہ لے کے جائیں. اندازہ کریں انہوں نے عمران خان کی وہ جیل جو ان کا پریزن سیل ہے وہاں نا ایک بلی آتی ہوتی تھی خان صاحب کے پاس، تو خان صاحب کہتے ہیں وہ مانوس ہو گئی مجھ سے، میں اس کو کھانا شانا دیتا تھا، روز میرے پاس آنے لگ گئی. اب اس بلی کو بھی اٹھا کے غائب کر رہے ہیں، اس بلی کو بھی کہیں اور بھیج رہے ہیں کہ یہ عمران خان کے پاس نہ جائے. یہ ان کی انسیکیورٹی کا عالم ہے. ناظرین انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.